کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ جو کوئی بھی ہے. میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والی ہوں، کیونکہ میں یہاں صرف اپنا کام کرنے آئی ہوں اور وہ کر کے ہی جاؤں گی. میری آواز میرے اپنے ہی کانوں میں کسی اجنبی کی طرح گونجی، کیونکہ اس میں وہ اعتماد نہیں تھا جو میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ خوف کی ایک لرزہ خیز تھرراہٹ تھی جس نے میرے حلق کو خشک کر دیا تھا. اسکول کی قدیم لائبریری کے اس ویران حصے میں جہاں دھول اور بوڑھی کتابوں کی بسانت کے سوا کچھ نہ تھا، وہاں میری آواز سے پیدا ہونے والی گونج نے ماحول کو مزید دہشتناک بنا دیا تھا، اور باہر کڑکتی ہوئی بجلی نے کھڑکیوں کے شیشوں کو اس زور سے تھرایا کہ مجھے لگا جیسے وہ ابھی ٹوٹ کر میرے وجود میں پیوست ہو جائیں گی. میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میں لکڑی کے ایک دیو ہیکل اور قدیم شیلف کے پیچھے دبک کر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے ابھی کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنی ہے جو لکڑی کے فرش پر جھرجھراہٹ پیدا کر رہے تھے، حالانکہ میرا دماغ بار بار مجھے جھٹلا رہا تھا. چوکیدار تو کب کا مین گیٹ بند کر کے جا چکا تھا. اس پوری عمارت میں میرے سوا کوئی زیرو موجود نہیں ہے. میں نے اپنی ٹھنڈی پڑتی ہوئی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش میں نے صبا کی بات مان لی ہوتی اور آج اس منحوس کتاب کے چکر میں یہاں رکنے کی غلطی نہ کرتی. لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب موت میرے سر پر ناچ رہی تھی. اچانک لائبریری کی چھت پر لٹکا ہوا وہ پرانا فانوس جس میں مدھم سی پیلی روشنی تھی جل بجھ کرنے لگا، جیسے کوئی اس کی بجلی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، یا شاید کوئی نادیدہ قوت میری موجودگی سے بے چین ہو رہی ہو. میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شیلف کی اوٹ سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو سامنے دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میں نے سکون کا سانس لے کر پلٹنے کا ارادہ کیا تو میرے عین سامنے دیوار پر ایک قد آور ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا، اور ایک سرد اور بھاری سرگوشی میرے کان کے اتنے قریب گونجی کہ مجھے لگا جیسے بولنے والے کے ہونٹ میرے کان کو چھو رہے ہوں. میری اجازت کے بغیر میری دنیا میں قدم رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی تم انسانوں کی؟ میری چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور میرا دماغ معاف ہو گیا، اور ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور میں وہیں زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ اچانک دو مضبوط اور غیر مرئی ہاتھوں نے مجھے زمین سے انچ بھر اوپر فضا میں ہی تھام لیا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اور میں موت کے اس منہ میں کیسے پہنچی تھی؟ اس کی کہانی بھی میری بدقسمتی کی طرح عجیب تھی جو صبح شروع ہوئی تھی. نادیہ، تم پھر کتابوں میں گم ہو. تمہیں ہوش بھی ہے کہ گھڑی کی سوئیاں کہاں بھاگ رہی ہیں؟ اور تمہیں پتہ ہے نا کہ سر خاور نے کیا کہا ہے؟ یہ اسائنمنٹ کل تک ہر حال میں جمع کروانی ہے، ورنہ فائنل میں نمبر کٹ جائیں گے تمہارے اور تمہارا گریڈ نیچے گر جائے گا. صبا نے میری میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے مجھے جھنجھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں واپس لایا تھا، جہاں میرے سر پر پریشانیوں کا پہاڑ کھڑا تھا. میں نے چونک کر اپنی بہترین دوست کی طرف دیکھا جو غصے اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی. صبا، تم جانتی ہو نا کہ یہ اسائنمنٹ میرے لیے کتنی اہم ہے. اگر میں نے اس بار بھی کلاس میں ٹاپ نہ کیا تو میری اسکالرشپ خطرے میں پڑ جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اتنی بھاری فیس ادا کر سکوں. اس لیے پلیز مجھے ڈرانے کی بجائے کوئی حل بتاؤ. میں نے اپنی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اسے جواب دیا، کیونکہ میں اس کالج کی سب سے ذہین طالبہ مانی جاتی تھی، لیکن میری ذہانت میرے غریب گھریلو حالات کے سامنے اکثر بے بس ہو جاتی تھی. میرے والد پچھلے 3 سال سے فالج کے باعث بستر پر تھے، اور گھر کی ساری ذمہ داری اور ان کی مہنگی دوائیوں کا خرچ میرے ہی ناتواں کندھوں پر تھا. میری ماں سلائی کڑھائی کر کے بمشکل گھر کا راشن پورا کرتی تھی، اسی لیے میرے لیے ہر امتحان میں ٹاپ کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، کیونکہ میری ذرا سی بھی کمی میری پڑھائی ہمیشہ کے لیے ختم کروا سکتی تھی، اور میں یہ ہونے نہیں دے سکتی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے نادیہ کہ تم محنت نہیں کر رہی. مسئلہ یہ ہے کہ جس کتاب کا حوالہ سر نے مانگا ہے وہ تاریخ کی نایاب کتاب صرف ہماری لائبریری کے اولڈ ونگ میں موجود ہے، اور تم تو جانتی ہو اولڈ ونگ طلباء کے لیے ممنوعہ علاقہ ہے، وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. صبا نے آواز دھیمی کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، جیسے وہ دیواروں کے کانوں سے بھی ڈر رہی ہو. کالج کی عمارت انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی تھی، اور اس کا ہر کونا اپنی ایک الگ پراسرار داستان سناتا تھا، لیکن خاص طور پر اس کی لائبریری کا وہ پرانا حصہ جسے اولڈ ونگ کہا جاتا تھا، وہاں کے بارے میں تو مشہور تھا کہ شام کے بعد وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کوئی وہاں نہیں جاتا. میں نے اپنی کتاب بند کی اور صبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
مجھے ان پرانی کہانیوں اور توہمات سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ صبا، میرے لیے ڈر کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اپنے بابا کی دوا نہ لا سکوں یا میری ماں کی آنکھوں میں وہ مایوسی دیکھوں۔ اگر وہ کتاب وہاں ہے تو میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم پاگل مت بنو نادیہ، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور شام ڈھلتے ہی وہ جگہ ان کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ پچھلے سال ایک چوکیدار نے وہاں کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ کیا تم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو؟ صبا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میری مجبوری نے مجھے ہر خوف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور عزم سے کہا، جنات ہوں یا بلائیں، میرا یقین ہے کہ اگر میری نیت صاف ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے وہ کتاب چاہیے اور میں آج ہی اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ میں سارا دن اسی ادھیڑ بن میں رہی کہ کسی طرح لائبریرین سے اس حصے کی چابی حاصل کر لوں، لیکن جب میں لائبریرین کے پاس گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بی بی، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں وہاں جانے دوں گا جہاں سے آج تک کوئی صحیح سلامت واپس نہیں آیا؟ اس حصے کی چابی گم ہو چکی ہے، اور ویسے بھی پرنسپل صاحب کا سخت حکم ہے کہ اولڈ ونگ کا دروازہ کسی صورت نہ کھولا جائے۔ تم انٹرنیٹ سے مدد لے لو یا کوئی اور کتاب دیکھ لو۔ لائبریرین نے اپنی اینک کے شیشوں سے مجھے گھورتے ہوئے ٹوک ٹوک جواب دیا تھا، لیکن سر، انٹرنیٹ پر وہ مواد نہیں ہے جو مجھے چاہیے، اور سر خاور نے خاص طور پر اسی کتاب کا کہا ہے۔ اگر میں نے وہ حوالہ نہ دیا تو میری اسائنمنٹ رد ہو جائے گی۔ پلیز آپ ایک بار مجھے جانے دیں، میں صرف 5 منٹ میں کتاب لے کر واپس آ جاؤں گی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سیدھے طریقے سے کام نہیں چلے گا اور مجھے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو خطرناک تو ہے لیکن ناگزیر ہے۔ شام ہونے لگی تھی اور کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ طالبات اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں اور میں نے صبا کو بہانے سے گھر بھیج دیا تھا کہ میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ جب سارا کالج ویران ہو گیا اور خاموشی ہر طرف پھیل گئی تو میں کالج کے پچھلے حصے میں موجود باتھ روم میں چھپ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب مین گیٹ کا چوکیدار راؤنڈ لگا کر اپنی کوٹری میں جائے اور میں اپنا مشن شروع کر سکوں۔ شام گہری ہو چکی تھی اور کالج کی عمارت جو دن میں ہنستی کھیلتی لگتی تھی اب کسی قدیم قلعے کی طرح ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں باتھ روم سے نکلی تو کوریڈور میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور صرف کہیں کہیں ایمرجنسی لائٹس کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میرے جوتوں کی چاپ خود مجھے ہی ڈرا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور لائبریری کی طرف بڑھی۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا مجھے چھو کر گزرا جس میں گلاب کی تیز خوشبو اور مٹی کی بو ملی ہوئی تھی، جو بہت عجیب تھی کیونکہ آس پاس گلاب کا کوئی پودا نہیں تھا۔ میں چلتی ہوئی لائبریری کے بڑے ہال تک پہنچی تو دیکھا کہ مین ہال کا دروازہ بند تھا، لیکن اولڈ ونگ کی طرف جانے والا چھوٹا دروازہ جس پر اکثر تالا پڑا رہتا تھا آج تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی وہاں میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید لائبریرین جھوٹ بول رہے تھے کہ چابی گم ہے، یا شاید یہ کوئی جال ہے، لیکن میں نے سر جھٹک دیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ ایک کریح اور لمبی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں گرد اور پرانی کتابوں کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور درجہ حرارت باہر کی نسبت کافی کم تھا، جیسے وہاں کوئی اے سی چل رہا ہو، حالانکہ وہاں بجلی کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو روشنی کی لکیر نے اندھیرے کا سینہ چیر دیا اور میرے سامنے کتابوں کے اونچے اونچے ریک نظر آئے جو چھت تک جا رہے تھے۔ یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے، جیسے یہاں صدیاں سو رہی ہوں؟ میں نے خود سے سرگوشی کی اور آگے بڑھنے لگی۔ میری ٹارچ کی روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی اور مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ میری دائیں یا بائیں جانب سے کوئی تیزی سے گزرا ہے، لیکن جب میں ٹارچ گھماتی تو وہاں صرف گرد آلود کتابیں ہوتی۔ میں نے ریک کے نمبرز پڑھنا شروع کیے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تاریخ کی قدیم کتابیں آخری سیکشن میں رکھی گئی ہیں۔ میں چلتی ہوئی لائبریری کے سب سے آخری اور تاریک کونے میں پہنچی جہاں چھت سے لٹکے ہوئے جالے میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ یہاں ٹھنڈک بہت زیادہ تھی اور میرے دانت کٹکٹانے لگے تھے۔ اچانک میری نظر سب سے اونچے ریک کے اوپر والے خانے پر پڑی جہاں ایک موٹی سی جلد والی سرخ رنگ کی کتاب رکھی تھی جس پر سنہری حروف سے کچھ لکھا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ وہی کتاب تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ شکر ہے خدایا، میری محنت وصول ہو گئی، میں نے بے اختیار ہو کر کہا اور جلدی سے وہاں پڑی لکڑی کی پرانی سیڑھی کو ریک کے ساتھ لگایا۔
سیڑھی کافی کمزور لگ رہی تھی اور اس پر چڑھتے ہوئے وہ ہر قدم پر آواز پیدا کر رہی تھی، لیکن میرا دھیان صرف اس کتاب پر تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر پہنچی اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کو چھوا تو اچانک لائبریری کا ماحول یکسر بدل گیا۔ ہوا کا دباؤ بڑھ گیا اور وہ مدھم لائٹ جو دور جل رہی تھی پھڑپھڑانے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جس کا وجود بہت بھاری اور طاقتور ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ میں نیچے اترنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ مجھے وہی قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھیں، بھاری، سست اور انتہائی پروکار قدم۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ سایہ دیوار پر ابھرا اور اس نے مجھ سے سوال کیا۔ خوف کے مارے میرا توازن بگڑا اور میں سیڑھی سے نیچے گرنے لگی۔ موت مجھے اپنے بہت قریب نظر آئی کیونکہ نیچے سخت فرش تھا اور اتنی بلندی سے گرنے کا مطلب ہڈیوں کا چورا ہونا تھا۔ لیکن میں فرش سے ٹکرائی نہیں، ان غیبی ہاتھوں نے مجھے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ یہ گرفت انتہائی مضبوط تھی لیکن اس میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے ہوا میں معلق ایک دھندلا سا ہیولا تھا جو آہستہ آہستہ ٹھوس شکل اختیار کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے پاؤں زمین پر ٹک گئے اور میرے سامنے ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور قد عام انسانوں سے کافی لمبا تھا۔ وہ سفید رنگ کے شاہانہ لباس میں ملبوس تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک اور مسحور کن تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، جن میں نیلی روشنی دہک رہی تھی جیسے گہرے سمندر میں آگ لگی ہو۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے اپنی باہوں میں دیکھ کر یا شاید میری خوفزدہ حالت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی نیلی آگ کچھ دھیمی پڑنے لگی۔ تم انسان بہت ڈھیٹ ہو، منع کرنے کے باوجود یہاں موت کے منہ میں چلے آتے ہو۔ کیا تمہیں اپنی زندگی ذرا بھی عزیز نہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس آواز میں ایک ایسا سحر بھی تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے کان بند نہیں کر سکتی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی اور میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی کہ میں چور نہیں ہوں، میں صرف کتاب لینے آئی ہوں، لیکن میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ نوجوان مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں میرے چہرے کے ہر نقش کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور میں نے دیکھا کہ لائبریری کے وسط میں پڑی ہوئی ایک پرانی کرسی خود بخود گھسٹتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم خوف سے دوبارہ گر جاؤ۔ اس نے حکم دیا یا شاید درخواست کی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں کسی کٹ پتلی کی طرح اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوا اور میں نے سوچا کہ شاید یہ بھاگنے کا موقع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتی وہ اگلے ہی لمحے میرے سامنے دوبارہ موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک انتہائی خوبصورت نقرئی گلاس تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ پی لو اسے، تمہاری سانسیں بحال ہو جائیں گی۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا تو پانی کا ذائقہ اتنا شیریں اور معطر تھا کہ میں نے آج تک ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ اسے پیتے ہی میرے اندر کی گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہمت جمع کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے بچایا کیوں؟ وہ نوجوان جو اب میرے سامنے ایک میز پر ٹیک لگائے کھڑا تھا، میرے سوال پر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی جس نے اس کے چہرے کی سختی کو بالکل ختم کر دیا۔ میں اس جگہ کا مالک ہوں اور سالوں سے یہیں مقیم ہوں۔ یہاں کی ہر کتاب، ہر لفظ اور ہر ذرے پر میرا حق ہے، لیکن آج تک کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری سرحد میں داخل ہو سکے۔ تم پہلی ہو جس نے میری تنہائی میں خلل ڈالا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جس کے قصے صبا مجھے سنا رہی تھی۔ یہ ایک جن زادہ تھا اور میں اس کے علاقے میں قیدی بن چکی تھی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی لیکن میرے پاؤں منو وزنی ہو گئے تھے اور اس کی نیلی آنکھوں کی کشش مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کتاب اپنے سینے سے بھینچ لی اور سوچا کہ کیا میں زندہ گھر واپس جا پاؤں گی یا میری داستان بھی اسی لائبریری کے کسی ریک میں دفن ہو جائے گی۔ میں نے بمشکل اپنے خشک لبوں کو جنبش دی اور اپنی لرزتی ہوئی ہتھیلیوں کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس جگہ کے مالک ہیں تو آپ نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا؟
کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا۔ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں کی نیلی روشنی میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے آہستگی سے میری طرف قدم بڑھایا۔ اس کے قدموں کی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آیا اور جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم نے درست سنا ہے نادیہ، یہاں آنے والے اکثر اپنی عقل یا جان گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن تم مختلف ہو۔ تمہارے اندر کی سچائی اور تمہارے مقصد کی پاکیزگی نے مجھے روک دیا ہے۔ تم یہاں دولت یا شہرت کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی مجبوری اور علم کی پیاس تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے، اور میں علم کی قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا کہ میری دنیا میں قدم رکھنے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور شاید وہ قیمت تمہیں چکانی پڑے۔ اس کی بات نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قیمت کی بات کر رہا ہے، لیکن اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول میرے اعصاب پر بری طرح سفار ہو رہا تھا، اور وہ نقرئی گلاس کا پانی پینے کے بعد سے مجھے ایک عجیب سی غنودگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے گھر جانے دیں، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس جگہ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور میز پر پڑی ہوئی وہ سرخ جلد والی قدیم کتاب اٹھا کر میری طرف بڑھا دی، جس کے لیے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس کتاب میں وہ علم ہے جو تمہاری دنیا کو بدل سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا نادیہ، آج کے بعد تم تنہا نہیں ہوگی۔ جہاں تم جاؤ گی میری نظر تمہارے ساتھ رہے گی، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کتاب تھامی تو مجھے لگا جیسے میں نے برف کی سل کو چھو لیا ہو۔ ایک شدید ٹھنڈک میری پوروں سے ہوتی ہوئی میرے دل تک اتر گئی۔ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے منہ کھولنا چاہتی تھی، لیکن میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ لائبریری کی دیواریں، کتابوں کے ریک اور وہ نیلی آنکھوں والا جنزادہ، سب کچھ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ اس کی مدھم سرگوشی تھی، جو میرے ڈوبتے ہوئے شعور میں گونجی، سو جاؤ نادیہ، جب تم جاگو گی تو یہ سب تمہیں ایک خواب لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے، اور میں تمہاری حقیقت ہوں۔ اس کے بعد اندھیرے نے مجھے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لیا، اور مجھے اپنے ارد گرد اور اپنے وجود کا کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا کھڑکی کی جھریوں سے چھن کر میرے کمرے میں پھیل چکا تھا، اور پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، اور جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، جیسے میں نے میلوں کا سفر طے کیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اپنے ہی بستر پر تھی، اور کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت بھیانک اور عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ شاید میں لائبریری گئی ہی نہیں تھی، شاید میں تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی، اور میرا لاشعور مجھے یہ ڈراؤنی فلم دکھا رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو تسلی دی کہ نادیہ، تم زیادہ پڑھنے کی وجہ سے وہمی ہو گئی ہو۔ بھلا آج کے دور میں جنات اور ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ لیکن جیسے ہی میں بستر سے اترنے کے لیے مڑی، میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میرا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ وہاں میز پر وہی سرخ جلد والی قدیم اور بھاری کتاب پڑی تھی، جس پر سنہری حروف سے اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گلاب کا تازہ پھول رکھا تھا، جس کی خوشبو نے پورے کمرے کو معطر کیا ہوا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ میں واقعی وہاں گئی تھی، اور میں واقعی اس جنزادے سے ملی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ میں نے جلدی سے وہ کتاب اٹھا کر اپنی الماری میں سب سے نیچے چھپا دی، اور وہ گلاب کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ حالانکہ میرا دل اسے پھینکنے کو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی خوشبو میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ امی کی آواز باورچی خانے سے آئی، نادیہ بیٹا اٹھ گئی ہو تو ناشتہ کر لو، کالج نہیں جانا کیا آج؟ امی کی آواز نے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھینچا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جی امی بس آ رہی ہوں۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میرا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑ گئے تھے، جیسے میں برسوں کی بیمار ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کالج نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھ میں اس عمارت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، خاص طور پر اس لائبریری کی طرف دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں بالکل نہیں تھا۔ میں نے امی سے جھوٹ بول دیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور سر میں درد ہے۔
سارا دن میں بستر پر پڑی رہی، لیکن میرا دماغ مسلسل کل رات کے واقعات میں الجھا رہا۔ بار بار مجھے وہ نیلی آنکھیں یاد آ رہی تھیں اور اس کا وہ جملہ کہ میں تمہاری حقیقت ہوں میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی جن مجھ پر عاشق ہو سکتا ہے یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ کیا وہ واقعی میری حفاظت کرے گا یا میری جان لے لے گا؟ ان سوالوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ صبا کے کئی میسیجز آئے کہ تم کہاں ہو اور کیا تم کتاب لانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ میں نے وہ کتاب دوبارہ نکال کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کتاب میں سے ابھی بھی وہی ٹھنڈک آ رہی تھی اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں اسے چھوتی ہوں کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اگلے 2 دن میں شدید خوف اور بخار کی کیفیت میں رہی۔ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ کوئی میرے کمرے کے کونے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، یا کبھی کبھی مجھے اپنے کان کے پاس کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی، لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ یہ نفسیاتی دباؤ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لیکن تیسرے دن امتحان تھا، اور یہ وہ امتحان تھا جس کے لیے میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اگر میں یہ امتحان نہ دیتی تو میری اسکالرشپ ختم ہو جاتی اور میرے بیمار باپ کی دوائیاں بند ہو جاتی، اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ نادیہ، تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ وہ جن جو بھی تھا اس نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ کتاب دی ہے، شاید وہ سچ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کھولی اور اپنی اسائنمنٹ مکمل کی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے بالکل مشکل پیش نہیں آئی، بلکہ الفاظ خود بخود میرے ذہن میں نقش ہوتے چلے گئے، جیسے کوئی میرے دماغ میں وہ معلومات انڈیل رہا ہو۔ امتحان کی صبح میں بوجھل قدموں کے ساتھ کالج پہنچی۔ کالج کا گیٹ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے، لیکن وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ طالبات اپنے نوٹس دہرا رہی تھیں اور ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ میں نظریں جھکائے سیدھی ایگزامینیشن ہال کی طرف بڑھی۔ صبا مجھے راستے میں ملی اور اس نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ نادیہ، تم کہاں غائب تھیں؟ اور تمہارا حلیہ ایسا کیوں ہے؟ تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اور کیا تم وہ کتاب لے آئی تھیں؟ صبا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال داغ دیے۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہاں صبا، مجھے کتاب مل گئی تھی اور میری طبیعت بس تھوڑی خراب تھی، اب ٹھیک ہوں، امتحان کے بعد بات کریں گے۔ میں اسے مزید کچھ بتانے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس راز کو زبان پر لایا تو شاید کوئی انہونی ہو جائے۔ ہم ہال میں داخل ہوئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور دماغ میں عجیب سا شور تھا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر پرچہ تھاما۔ شروعات کے سوالات تو آسان تھے اور میں نے جلدی جلدی حل کر لیے، لیکن جب میں آخری اور سب سے اہم سوال پر پہنچی تو میرا قلم رک گیا۔ یہ سوال اسی موضوع پر تھا جس کے لیے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، لیکن اچانک میرا دماغ بالکل خالی ہو گیا۔ میں نے بہت زور دیا، آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں صرف اندھیرا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور گھڑی کی ٹک ٹک میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا، میری ساری محنت رائے گاں گئی اور اب میری اسکالرشپ نہیں بچے گی۔ مایوسی نے مجھے گھیر لیا اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ نگران عملہ بار بار وقت ختم ہونے کا اعلان کر رہا تھا اور میرے پاس صرف 15 منٹ بچے تھے۔ میں نے سر تھام لیا اور دل ہی دل میں رو پڑی کہ اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ اسی لمحے جب میں قلم چھوڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے دائیں کان میں وہی جانی پہچانی سرد اور بھاری سرگوشی گونجی، جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گھبراؤ مت نادیہ، جواب تمہارے ذہن میں ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میں چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ شاید کسی اور نے بھی سنی ہو، لیکن سب اپنے کام میں مگن تھے۔ اس آواز کے ساتھ ہی میرے دائیں ہاتھ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہوئی، جیسے بجلی کا ہلکا سا کرنٹ گزرا ہو، اور میرا ہاتھ جو بے جان ہو چکا تھا اچانک خود بخود حرکت کرنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا قلم کاغذ پر تیزی سے چلنے لگا اور وہ الفاظ جو میرے ذہن سے محو ہو چکے تھے اب میرے ہاتھ کے ذریعے صفحے پر اتر رہے تھے۔ میں لکھ نہیں رہی تھی بلکہ مجھ سے لکھوایا جا رہا تھا۔ میری لکھائی بھی معمول سے زیادہ خوبصورت اور پختہ تھی، اور جو مواد میں لکھ رہی تھی وہ اتنا معیاری تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں خود بھی ایسا نہیں لکھ سکتی تھی۔ میں ایک تماشائی کی طرح اپنے ہاتھ کو چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میرے دل میں خوف
اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات امڑ رہے تھے۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ لائبریری کا جنزادہ واقعی میرے پاس موجود تھا اور میری مشکل کو آسان کر رہا تھا۔ جیسے ہی آخری جملہ مکمل ہوا، گھنٹی بج گئی اور میرا ہاتھ فوراً رک گیا اور قلم میری انگلیوں سے چھٹ کر میز پر گر گیا۔ پیپر ختم ہونے کی گھنٹی بجتے ہی ہال میں ایک شور برپا ہو گیا، جیسے قید خانے کے دروازے کھل گئے ہوں۔ طالبات تیزی سے اپنی سیٹوں سے اٹھ رہی تھیں اور ایک دوسرے سے سوالات پر تبادلہ خیال کر رہی تھیں، لیکن میں اپنی کرسی پر بت بنی بیٹھی تھی۔ میری نظریں اپنے دائیں ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں، جو ابھی چند لمحے پہلے تک میرا نہیں رہا تھا۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اب ساکن تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ابھی باقی تھی، جیسے کسی نے ان میں زندگی کی ایک نئی لہر پھونک دی ہو۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں اپنے سامنے پڑے ہوئے جوابی پرچے کو دیکھا، جس پر سیاہ روشنائی سے لکھے گئے الفاظ موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ تحریر میری تھی بھی اور نہیں بھی۔ یہ وہ علم تھا جو میرے دماغ کے کسی خانے میں موجود نہیں تھا، لیکن صفحے پر منتقل ہو چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پرچہ نگران کے حوالے کیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر کوریڈور میں طلباء کا ہجوم تھا، لیکن مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں اس دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے الگ ہو چکی ہوں۔ صبا بھیڑ کو چیرتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور میرا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، نادیہ کیا ہوا؟ تم اتنی گمسم کیوں ہو؟ پیپر کیسا ہوا؟ آخری سوال تو بہت ہی مشکل تھا، تم نے کیا لکھا؟ اس کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بمشکل اپنے حواس مجتمع کیے اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پیپر اچھا ہو گیا ہے صبا، بس میرے سر میں درد ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ آخری سوال کا جواب میں نے نہیں بلکہ اس نادیدہ قوت نے لکھا ہے، جو اب سائے کی طرح میرے وجود کے ساتھ چمٹ چکی تھی۔ میں نے صبا کو کسی نہ کسی طرح ٹالا اور کالج کے مین گیٹ کے بجائے پچھلے راستے کی طرف چل پڑی، جو قدیم عمارت کے برآمدے سے ہو کر گزرتا تھا، کیونکہ مجھے تنہائی کی شدید ضرورت تھی۔ میں اپنے دماغ میں مچنے والے شور کو خاموش کرنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور سورج کی نارنجی شعاعیں قدیم ستونوں پر پڑ کر انہیں مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ جیسے جیسے میں اولڈ ونگ کے قریب پہنچی، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور وہی گلاب اور مٹی کی ملی جلی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی، جو اب میرے لیے انجانی نہیں رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہے۔ میرے قدم خود بخود بھاری ہو گئے اور میں کوریڈور کے عین وسط میں رک گئی، جہاں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے والی دیوار پر ایک لمبا سایہ نمودار ہوا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر بھی تھا اور شاید لاشعوری طور پر انتظار بھی۔ ہوا کے ایک بگولے نے میرے سامنے مٹی اڑائی، اور جب گرد بیٹھی تو وہ وہیں کھڑا تھا، بالکل میرے سامنے۔ اس بار وہ کسی دھندلے ہیولے یا خوفناک سائے کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ اپنے مکمل انسانی روپ میں تھا، اور اس کا یہ روپ اتنا وجیح اور شاندار تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا، جس پر ہلکے نیلے رنگ کی کڑھائی تھی، جو چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا قد مجھ سے کافی اونچا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا جاہو جلال تھا جو کسی بادشاہ کے شایان شان ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ سحر انگیز اس کی آنکھیں تھیں، جن کی نیلی روشنی اب دہک نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک گہرا سکون اور ٹھہراؤ تھا، جیسے طوفان کے بعد سمندر پرسکون ہوتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں خوفزدہ تھی، لیکن اس بار یہ خوف جان جانے کا نہیں تھا، بلکہ ایک انجانی ہیبت کا تھا، جو کسی مافوق الفطرت ہستی کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا بلند کیا، جیسے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا ہو، اور اس کے لبوں پر ایک دھیمی اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ڈرو نہیں نادیہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور میرا تعلق اس قوم سے ہے جو جان دے دیتی ہے لیکن وعدہ نہیں توڑتی۔ اس کی آواز میں وہی بھاری گونج تھی، لیکن اس میں مٹھاس اور اپنائیت اتنی تھی کہ میرے اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ میں نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھا، آپ آخر ہیں کون اور مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک معمولی سی انسان ہوں اور آپ… میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ میری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور سنجیدگی سے بولا، میرا نام شاہ میر ہے اور میں اس پرانی لائبریری کا مکین ہوں، لیکن میرا اصل ٹھکانہ کوہ کاف کی وہ وادیاں ہیں جہاں انسانوں کا گزر ممکن نہیں۔
میں وہاں کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، لیکن میری فطرت میرے بھائیوں سے مختلف ہے۔ مجھے اقتدار یا جنگ و جدل سے دلچسپی نہیں تھی، مجھے صرف علم کی پیاس تھی، اور اسی پیاس کو بجھانے کے لیے میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی اور اس ویران لائبریری کو اپنا مسکن بنا لیا جہاں صدیوں پرانی کتابیں میری تنہائی کی ساتھی ہیں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے کہانیوں کا ایک کردار کھڑا اپنی حقیقت بیان کر رہا ہے اور میں جاگتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں، جن میں ستائش کا رنگ نمایاں تھا۔ نادیہ، میں نے صدیوں میں ہزاروں انسان دیکھے ہیں جو یہاں آئے، لیکن وہ سب یا تو لالچ لے کر آئے یا پھر اپنی طاقت آزمانے۔ کوئی خزانے کی تلاش میں آیا تو کوئی جادو ٹونے کے لیے، لیکن تم پہلی لڑکی ہو جو صرف علم کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں چلی آئی۔ تمہارے دل میں اپنے باپ کے لیے جو تڑپ تھی اور اپنی تعلیم کے لیے جو لگن تھی، اس نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ تم پاکیزہ ہو اور تمہاری یہ سادگی مجھے بھا گئی ہے۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری بن چکی ہے، کیونکہ تم نے میری دنیا میں قدم رکھا ہے، اور جو ایک بار شامیر کی پناہ میں آ جائے اسے زمانے کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ ایک طرف میرا مذہبی اور سماجی خوف تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، جن اور انسان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اس کے لہجے کی سچائی اور آج پیپر میں کی گئی اس کی مدد نے مجھے اس کا احسان مند بنا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید خدا نے میری مشکلات کو دیکھتے ہوئے اسے میرا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں انسان ہوں اور آپ جن زادے ہیں، ہماری دنیایں الگ ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ کیا کہیں گے اگر انہوں نے مجھے ہواؤں سے باتیں کرتے دیکھا؟ شامیر ہنس پڑا اور اس کی ہنسی جل ترنگ کی طرح کوریڈور میں گونجی۔ فکر مت کرو نادیہ، میں نے کہا نا کہ میں تمہاری مرضی کے بغیر کہیں بھی نظر نہیں آؤں گا۔ میں تمہارے لیے ہوا کا جھونکا بن جاؤں گا، تمہارے لیے سایہ بن جاؤں گا، لیکن تمہارے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنوں گا۔ آج کے بعد تم جب بھی پلٹ کر دیکھو گی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جو تمہاری پشت پر کھڑا ہے اور تمہارے لیے دنیا کی ہر مشکل کو آسان کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مجھے چھوا نہیں بلکہ ہوا میں ہی ہاتھ روک لیا اور کہا، جاؤ نادیہ، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اس پرانی لائبریری کا دروازہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ یہاں اب تمہیں خوف نہیں بلکہ سکون ملے گا، کیونکہ اب تم یہاں کی مہمان نہیں بلکہ یہاں کی مالک بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ صرف گلاب کی مہک اور میرے کانوں میں اس کے الفاظ کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ میں وہاں کتنی دیر کھڑی رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں وہاں سے نکلی تو میں وہ نادیہ نہیں تھی جو ڈرتے ڈرتے یہاں آئی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا احساس تحفظ جو مجھے آج تک کسی انسان کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ گھر واپسی کے پورے راستے میں اپنے کندھے پر ایک غیر مرئی ہاتھ کا بوجھ محسوس کرتی رہی، لیکن یہ بوجھ تکلیف دہ نہیں تھا بلکہ تسلی دینے والا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو امی بہت خوش تھیں کیونکہ میرا چہرہ کھلا ہوا تھا اور میں نے انہیں بتایا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ اس رات میں نے وہ کتاب دوبارہ نکالی، لیکن اب مجھے اسے چھونے سے ڈر نہیں لگا بلکہ ایک اپنائیت کا احساس ہوا۔ میں نے کتاب کھولی تو اس کے پہلے صفحے پر ایک سوکھا ہوا گلاب کا پھول رکھا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا جس پر خوشخط لکھائی میں لکھا تھا، نئی شروعات کے لیے۔ میں وہ رکا پڑھ کر بے اختیار مسکرا دی اور اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن مجھے اس اندھیرے میں بھی وہ نیلی آنکھیں چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں جو میرا پہرا دے رہی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے اور شامیر کی محبت اور حفاظت مجھے زندگی کے کس مقام پر لے جانے والی ہے، اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ جنات کی دنیا سے تعلق جوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں جو مجھے اور شامیر کو دینے ہوں گے۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا اور وہ دن بھی آن پہنچا جب کالج کے نوٹس بورڈ پر امتحانات کے نتائج آویزاں کیے گئے۔ میرے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی، لیکن اس میں وہ پرانا خوف نہیں تھا کیونکہ مجھے اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اس غیبی مدد پر بھی پورا یقین تھا جو اب ہر پل میرے ساتھ تھی۔ جیسے ہی میں نے لسٹ میں اپنا نام سب سے اوپر دیکھا
تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا اور یونیورسٹی کے لیے 100% اسکالرشپ میرے نام ہو چکی تھی۔ میرے اساتذہ اور سہیلیاں حیرت زدہ تھیں کہ اتنی گھریلو پریشانیوں اور والد کی بیماری کے باوجود نادیہ نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میری راتوں کی تنہائی میں جب سب سو جاتے تھے تو ایک نادیدہ استاد مجھے وہ سب پڑھاتا تھا جو کتابوں میں بھی درج نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہجوم سے نظر بچا کر کھلی فضا کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شاہ میر کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے کو چھو کر گزر گیا، جیسے کسی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ گھر آ کر جب میں نے یہ خوشخبری اپنے بیمار والد اور ماں کو سنائی تو ان کے چہروں پر جو اطمینان اور خوشی تھی وہ میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ اور حیرت انگیز طور پر اسی شام بابا کی طبیعت میں بھی بہتری آنے لگی، جس کا سبب مجھے معلوم تھا۔ یہ سب شاہ میر کی کرامات تھیں جو میرے گھر والوں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے چکا تھا۔ اب کالج کی وہ پرانی اور دہشت ناک لائبریری میرے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ بن چکی تھی، جہاں اب مجھے ویرانی کا احساس نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں اکثر فارغ اوقات میں وہاں جا کر بیٹھ جاتی اور کتاب پڑھنے کا بہانہ کرتی، لیکن اصل میں وہاں شاہ میر کی موجودگی کو محسوس کرنے جاتی تھی۔ وہ اب مجھے انسانی شکل میں کم ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس اتنا شدید ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہے۔ کبھی خود بخود کتاب کا صفحہ پلٹ جاتا، کبھی میرے لیے پانی کا گلاس میز پر آ جاتا، اور کبھی جب میں تھک جاتی تو ہوا میں معلق ایک دھیمی لوری جیسی گونج مجھے سنائی دیتی اور مجھے پرسکون کر دیتی۔ ہمارا تعلق لفظوں کا محتاج نہیں رہا تھا، بلکہ خاموشیوں کی زبان میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ ایک بار کالج کے ایک اوباش لڑکے نے مجھے راستے میں روکنے کی کوشش کی اور تنگ کیا۔ ابھی اس نے میرا راستہ روکا ہی تھا کہ دن دہاڑے اچانک سورج بادلوں میں چھپ گیا اور اس لڑکے کو ایک ایسا زوردار غیر مرئی تھپڑ پڑا کہ وہ دور جا گرا، اور اس کے کان میں ایسی خوفناک دھاڑ گونجی کہ وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے محافظ کا غضب ہے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ شاہ میر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، کہ وہ میرے اور دنیا کے ہر دکھ کے درمیان ایک آہنی دیوار بن چکا ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ مجھے کبھی کبھی ایک انجانا سا خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ کیا یہ تعلق ہمیشہ ایسے ہی قائم رہ سکے گا، یا قدرت کا کوئی قانون ہمارے راستے میں آئے گا؟ کیونکہ انسان اور جن کا ساتھ پانی اور آگ کا کھیل ہوتا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کھیل میری دنیا کو جلا نہ دے۔ وہ خوف جو میرے دل کے کسی گوشے میں چھپا بیٹھا تھا، آخر کار ایک حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا جب کالج کے پرنسپل نے اچانک ایک نوٹس جاری کیا کہ اولڈ ونگ کی خستہ حالی کے پیش نظر اسے گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہاں ایک نیا بلاک تعمیر کیا جائے گا جس کا کام اگلے ہی ہفتے شروع ہو جانا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اولڈ ونگ محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ میری اور شاہ میر کی دنیا کا وہ واحد سنگم تھا جہاں ہم مل سکتے تھے، اور وہ قدیم لائبریری شاہ میر کا مسکن تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ اگر وہ جگہ مٹا دی گئی تو شاہ میر کہاں جائے گا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا، یا اسے بے گھر ہو کر بھٹکنا پڑے گا؟ اس شام آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور ہواؤں میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں گھر میں ٹہل رہی تھی، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں شاہ میر سے ملنا تھا اور اس سے پوچھنا تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ان گزرے مہینوں میں وہ میری عادت نہیں بلکہ میری ضرورت بن چکا تھا۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی میرے لیے محال تھا۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کر وہی پرانا راستہ اختیار کیا اور کالج کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی، حالانکہ اب وہاں سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا محافظ میری مدد کرے گا۔ کالج کا ویران احاطہ آج کچھ زیادہ ہی وحشت ناک لگ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے زور سے ایسے ہل رہی تھیں جیسے وہ مجھے واپس جانے کا اشارہ کر رہی ہوں، لیکن میں نے اپنی نظریں اولڈ ونگ کے مینار پر جمائے رکھیں، جہاں اندھیرا ہونے کے باوجود مجھے ایک نیلی روشنی کی لو نظر آ رہی تھی جو شاید صرف میری ہی آنکھوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی لائبریری کے دروازے تک پہنچی جو حسب معمول میرے لیے کھلا ہوا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میں ٹھٹک گئی، کیونکہ آج وہاں کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ کتابوں کے ریک اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے اور زمین پر گرد کی تہیں جمی تھیں، لیکن ہال کے وسط میں وہی شاہانہ کرسی رکھی تھی جس پر میں پہلی بار بیٹھی تھی، اور وہاں شاہ میر کھڑا تھا۔
لیکن آج وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی اور سائے بھی تھے جو دیواروں میں پیوست نظر آ رہے تھے۔ شاہ میر کا چہرہ آج سپاٹ تھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں اداسی کی ایک گہری جھیل مجسم تھی جس نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں ہانپتی ہوئی اس کے قریب گئی اور اپنی سانسوں کو ترتیب دیتے ہوئے بولی، شاہ میر، تم جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ وہ لوگ اس جگہ کو مٹا دیں گے، وہ تمہارے گھر کو توڑ دیں گے، تم کہاں جاؤ گے اور ہمارا کیا ہوگا؟ میری آواز میں موجود درد اور خوف کو محسوس کر کے اس نے میری طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ میں جانتا ہوں نادیہ، انسان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا ہے۔ وہ پرانی اور پراسرار چیزوں کو مٹا کر اپنی نئی دنیا بسانا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کچھ چیزیں مٹانے سے نہیں مٹتی بلکہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات کی گہرائی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، اور جیسے ہی میری انگلیوں نے اس کے ٹھنڈے وجود کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا میرے پورے جسم میں لگا اور لائبریری کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ اچانک وہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں غائب ہو گئیں اور میں نے خود کو ایک وسیع و عریض شیشے کے محل میں پایا، جہاں ہر طرف ہزاروں کتابیں ہوا میں تیر رہی تھیں اور چھت پر ستاروں کی کہکشاں چمک رہی تھی۔ یہ میری اصل دنیا کا ایک عکس ہے نادیہ، جو میں نے تمہارے لیے یہاں قید کر کے رکھا تھا۔ شاہ میر کی آواز اب میرے کانوں میں نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، یہ عمارت گرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں اس عمارت کا قیدی نہیں تھا، بلکہ میں تو ایک وعدے کا قیدی تھا جو صدیوں پہلے میں نے خود سے کیا تھا، اور اب وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے یہ طلسماتی نظارہ دیکھ رہی تھی اور اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سا وعدہ شاہ میر، اور تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو وہی سرخ جلد والی کتاب جو میں نے امتحان کے لیے پڑھی تھی تیرتی ہوئی ہمارے درمیان آ گئی۔ نادیہ، تمہیں یاد ہے تم نے اس کتاب سے تیاری کی تھی اور ٹاپ کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اسے کھول کر دیکھو۔ اس کے کہنے پر میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کتاب کھولی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کتاب کے تمام صفحات بالکل کورے اور سفید تھے، ان پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، نہ تاریخ کا کوئی باب، نہ کوئی سوال اور نہ ہی کوئی جواب۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسی کتاب سے پڑھا تھا، میں نے خود ان الفاظ کو یاد کیا تھا، پھر یہ صفحات خالی کیوں ہیں؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ شاہ میر میرے قریب آیا اور اس کی نیلی آنکھوں کی چمک نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ صفحات سب کے لیے خالی ہیں نادیہ، حتیٰ کہ تمہارے اساتذہ اور دوستوں کے لیے بھی۔ یہ محض ایک ردی کی کتاب تھی، لیکن صرف تم وہ واحد انسان ہو جس نے ان کورے صفحات پر لکھے ہوئے علم کو پڑھا، کیونکہ تم نے کتاب نہیں پڑھی تھی، تم نے میرا ذہن پڑھا تھا۔ یہ کتاب دراصل میرا دل ہے، جسے میں نے صدیوں پہلے یہاں اس امید پر رکھا تھا کہ کوئی ایسا پاکیزہ اور سچا انسان آئے گا جو ظاہری الفاظ کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ جو روح کی زبان سمجھ سکے گا۔ اور جس دن تم یہاں آئی تھیں اور تم نے اس خالی کتاب کو سینے سے لگایا تھا، اسی لمحے میرا انتخاب مکمل ہو گیا تھا۔ تم نے میری دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، بلکہ تم نے مجھے اپنی دنیا میں شامل کر لیا تھا۔ اس انکشاف نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تمام جوابات، وہ تمام مدد اور وہ تمام علم جو مجھے ملا، وہ کسی کتاب کا مرہون منت نہیں تھا، بلکہ وہ شاہ میر کا دیا ہوا تحفہ تھا، اور وہ شروع دن سے میرے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا، کیونکہ عمارت کے گرنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ شاہ میر نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اور اس کا لمس اب برف جیسا ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک سکون آور حرارت تھی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے نادیہ۔ اولڈ ونگ گر جائے گا اور میرا یہ ظاہری ٹھکانہ ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں واپس کوہ کاف چلا جاؤں اور ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں، یا پھر میں اپنا وجود مکمل طور پر تمہارے سائے میں ضم کر دوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہا تو میں دنیا کی نظروں سے اوجھل رہوں گا، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا۔ تم جہاں جاؤ گی میں تمہاری ڈھال بنوں گا، تمہاری کامیابیوں کے پیچھے میرا ہاتھ ہوگا، لیکن تمہیں ایک ایسی زندگی گزارنی ہوگی جس میں تم بظاہر اکیلی ہوگی، لیکن در حقیقت تم کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے، جس میں جلنا بھی پڑ سکتا ہے۔ کیا تم اس سودے کے لیے تیار ہو؟ میرے سامنے میرا مستقبل تھا،
میرا کیریئر، میری فیملی، اور دوسری طرف شاہ تھا جس کے بغیر یہ سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی کہ محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن یہاں قربانی میری تنہائی کی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے شاہ، میں اس دنیا کی بھیڑ میں اکیلی رہ لوں گی، لیکن میں تمہارے بغیر ادھوری نہیں رہنا چاہتی۔ اگر یہ کتاب خالی تھی اور میں نے اسے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تو پھر میں اسے کیسے مٹا سکتی ہوں؟ میرے اقرار کے ساتھ ہی پوری لائبریری ایک تیز سفید روشنی میں نہا گئی اور وہ شیشے کا محل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہونے لگا۔ وہ تمام روشنیاں سمٹ کر شاہ کے وجود میں داخل ہو گئیں، پھر وہ روشنی کا گولہ بن کر میرے سینے میں سما گیا۔ اگلے دن جب مزدوروں نے اولڈ ونگ کو گرانا شروع کیا تو میں وہیں کالج کے گراؤنڈ میں کھڑی تھی۔ سب لوگ دھول اور مٹی کے بادلوں کو دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ ایک قدیم ورثہ ختم ہو گیا، لیکن میں مسکرا رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ورثہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس نے ایک نیا گھر بسا لیا ہے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل معمول کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن ہر دھڑکن کے ساتھ مجھے ایک دھیمی اور مانوس سرگوشی سنائی دے رہی تھی، میں یہیں ہوں نادیہ۔ میری زندگی بدل گئی۔ میں نے یونیورسٹی مکمل کی، بڑے عہدے پر فائز ہوئی اور دنیا کی نظر میں ایک کامیاب اور باہمت خاتون بنی جس نے اکیلے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی اکیلے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی دشمن سر اٹھاتا، ہوا کا ایک تیز جھونکا اور نیلی روشنی کی ایک اندیکھی کرن میرا دفاع کرتی۔ لوگ مجھے قسمت کی دھنی کہتے تھے، لیکن صرف میں جانتی تھی کہ میری قسمت ایک جنزادے کی محبت میں قید ہے، اور وہ خالی کتاب آج بھی میرے سرہانے رکھی رہتی ہے، جس کے صفحات اب میرے لیے بھی خالی ہو چکے تھے، کیونکہ ان میں لکھا ہوا علم اور ان کا مصنف اب میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اور یہی وہ سنسنی خیز راز تھا جو میرے اور شاہ کے درمیان قبر کی دیواروں تک محفوظ رہنا تھا، کہ ایک انسان اور جنزادے کی محبت نے دو دنیاؤں کے فاصلے مٹا دیے تھے۔